سامعین محترم عزیزان گرامی، الحمدللہ آج مدرسہ سراج الاسلام واقع معمار کمپلیکس کے زیر اہتمام سالانہ عظیم الشان عظمت قرآن کانفرنس انتہائی کامیابی و کامرانی کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے اور مہمانان گرامی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان لائیو اسٹیج پر تشریف لانے والے معزز و محترم اور مکرم مہمان نہایت ممتاز، مستند اور معروف عالم دین، شیخ القرآن والحدیث، استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء، حضرت اقدس حضرت مولانا محمد مبین امینی الحقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی آمد ہوئی ہے، اور اسی طرح مدرسہ دارالعلوم الاسلامیہ مین واٹر پمپ چورنگی سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان جناب محترم حضرت مولانا محمود الحسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بھی آمد ہوئی ہے۔ میں تمام تر علماء کرام معزز مہمانان گرامی کو تشریف آوری پر صمیم قلب سے خوش آمدید کہوں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا، اور بلا کسی تاخیر حضرت مولانا محمود الحسینی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. صدق الله العظيم. جناب معزز صدر جلسہ و دیگر معزز علماء کرام، منتظمین مدرسہ سراج الاسلام و سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کی یہ تقریب جو عظمت قرآن اور دستاربندی کے عنوان سے معنون ہے، اس طرح کی تقریبات مدارس کے سال کے اختتام پر اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں علماء کرام کی اہمیت اور اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے، اور معاشرے کے وہ افراد جو مدارس اور دینی ماحول سے وابستہ ہیں، ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے تعاون اور ان کے ساتھ دینے کے بہتر نتائج کا تجزیہ بلا شبہ انسانیت کے لیے جس طرح اس کا کھانا پینا لازمی ہے، ویسا ہی انسانیت کے لیے تعلیم اور تربیت بھی لازمی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها۔ کیا وہ شخص اس کی طرح اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو مردہ ہو پھر اللہ رب العزت اسے زندگی دے؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ان کے لیے ایک روشنی بنا کے دے، یمشی بہی فی الناس، جو انسانیت کے درمیان اس کے سہارے چلے۔ بھلا اس کے برابر وہ شخص ہو سکتا ہے جو تاریکی میں پڑا ہوا ہو اور کبھی بھی اس کے نکلنے کے کوئی اسباب نہ ہو؟ وہ نور کیا ہے جس نور کے جانب اشارہ کیا گیا ہے؟ وہ نور علم ہے،
کہ جس کے ذریعے سے زندگی کا سفر طے کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی بھی ایک سفر ہی ہے جو اس کے پیدائش سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی زندگی کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا سفر ہر دم آگے بڑھتا رہتا ہے۔ زندگی کے سال ہا سال عمر یہ ان کی زندگی کے سفر کے مراحل بتاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ انسان دنیوی زندگی کی تکمیل کرتے ہوئے اگلی زندگی کے سفر میں داخل ہوتا ہے، یہاں تک کہ محشر کا قیام ہوتا ہے۔ لہذا جس طرح انسانی زندگی کے لیے کھانا پینا لازمی ہے، ویسا ہی اس کے تعلیم اور تربیت لازمی ہے۔ جو بچے مدارس میں پڑھتے ہیں اور تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، یہ نونہالان وطن بھی ہے اور یہ مستقبل بھی ہے، اور جس چیز پر معاشرے کا ترقیاتی مستقبل وابستہ ہو، منحصر ہو، یا پھر ان کی تعلیمی مستقبل منحصر ہو، وہ دونوں نونہال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جس طرح ہم باغات میں پودے لگا کے رکھتے ہیں، ان پودوں کو پرورش دینے کے لیے، انہیں تقویت دینے کے لیے، انہیں اپنے ایک مقام تک پہنچنے کے لیے ان پودوں کے ساتھ ایک لکڑی کڑی کرتے ہیں، اور اس لکڑی کے لیے باغبانوں کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ ایسی لکڑی ہو جو ذاتاً کرم خوردہ لکڑی نہ ہو۔ اگر اس کے اندر کرم خوردگی کی آثار ہو تو وہ اس پودے کو بھی کرم خوردہ بنا دیتا ہے، اور وہ پودا آگے پنپتا نہیں ہے، لیکن اگر آگے بڑھ بھی جاتا ہے تو وہ اس قدر ان آلائشوں سے بھرپور ہوتا ہے کہ دیگر پودوں کو بھی وہ متاثر کرتا ہے۔ لہذا لازمی ہے کہ جس طرح باغبانی کے دوران اس پودے کے ساتھ کڑی کی جانے والی لکڑی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس معیار کی لکڑی ہے، وہ کس نسل کی لکڑی ہے، وہ اس پودے کو تحفظ فراہم کرے گا، اس کی تقویت کا باعث بنے گا یا اس کی بربادی کا باعث، ویسا ہی ہمارے مروجہ زمانے میں معاشرے میں پنپنے والی نئی نسل کے لیے بھی تحفظ کی بھی ضرورت ہے، اس کی تقویت کی بھی ضرورت ہے، اور اس کی تحفظ اور تقویت وہ بہتر تعلیم کے اندر ہے۔ جب اس کو بہتر تعلیم دیا جانا لگے تو پھر اس کے اندر یہ بھی لحاظ رکھنا ہوگا کہ وہ تعلیم کس معیار کی ہے، وہ تعلیم کس مقصد کی ہے، وہ اس کی دنیوی ضرورت کی تکمیل کے لیے ہے یا ساتھ میں اس کی اخروی زندگی کی تکمیل کے باعث بھی ہے، اس کے یہاں پر اخلاقیات اور اس کی زندگی کے بہتری کا باعث ہے یا اس کے یہاں معاشرے کی بربادی کا باعث ہے۔ اور تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو باکمال بنائے، انسان کو مہذب بنائے، انسان کو با اخلاق بنائے، لیکن جس تعلیم کے ساتھ تہذیب اور اخلاق نہ ہو وہ تعلیم بے مقصد ہے، چاہے پھر وہ تعلیم عصری تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، کیونکہ تہذیب لازمی ہے، اور تہذیب کا بنیادی اس لفظ کا ایجاد کیا جاتا ہے باغبانی ہی کے ساتھ کہ حذب الشجر، کہ درخت کو مہذب بنایا گیا۔ اب درخت کو مہذب بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایک دائرے میں رکھا جائے، ایک حدود میں رکھا جائے، غیر ضروری طور پر اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے، اس کے لیے حدود کا تعین کیا جائے تاکہ اس پر واقعتاً درخت کا اطلاق ہو، جنگل بے ہنگم درخت کا اطلاق نہ ہو۔ اگر وہ بے ہنگم پھیلتا ہوا درخت بنے تو پھر وہ درخت نہیں ہوگا، وہ جنگل بنے گا، اور جب درخت بے ہنگم پھیلتا رہے، اس کے غیر ضروری ٹہنیاں نہ کاٹنے پڑے، تو پھر وہ درخت پھیل پھیل کر زمین سے مل جاتا ہے۔ اگر وہ ثمر آور ہوگا تو اس کے ثمرات نہیں ہوں گے، اور اگر وہ سایہ دار ہوگا تو وہ سائے کے کام نہیں آئے گا، وہ انسانوں کے سائے و افادے اور استفادے کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ وہ انسانیت کے لیے ہلاکت خیز بنے گا، وہ موذی جانوروں اور اس طرح کے خزندوں کی آماجگاہ بنے گی۔ اسی طرح انسانی تربیت بھی ہے، اگر اس کی بہتر تربیت نہ ہو، اس کے اندر تہذیب نہ ہو، اس کے غیر ضروری عادات کا روکتام نہ ہو، اس کے اندر بہتر اخلاق کی پرورش نہ ہو، تو پھر وہ اپنے لیے بھی ایذا رسانی کا ذریعہ بنے گا اور معاشرے کے لیے بھی ایذا رسانی کا ذریعہ بنے گا۔
وہ زندہ تو رہتا ہے معاشرے میں، لیکن وہ زندہ نہیں سمجھا جائے گا، وہ مردہ سمجھا جائے گا، کیونکہ زندگی میں زندگی کے سفر طے کرتے ہوئے وہ ہر مرحلے پر ٹھوکریں کھاتا رہے گا، لیکن اگر دینی تعلیم سے آراستہ رہے، وہ تہذیب سے آراستہ رہے، اخلاق سے آراستہ رہے، تو اس کو گویا کہ وہ نور مل گیا جس نور کے طرف اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اشارہ کیا تھا۔ جب وہ نور ہوگا تو وہ روشنی ہوگی، اس روشنی کے ذریعے وہ سفر طے کرے گا، تو اپنے اس سفر کو منزل کے جانب طے کرے گا، اور منزل کے جانب طے کرے گا تو وہ اس رب سے ملے گا جس رب نے انسان کو مہذب بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر وہ تہذیب اور اخلاق سے آراستہ نہ ہو، ہمارے تعلیم اور تعلم کا مقصد اور تصور بدل جائے، جس طرح کہ آج کے زمانے میں ہمارے یہاں تعلیم کا تصور بدل گیا ہے۔ تعلیم کا تصور اب یہ رہا ہے کہ میں وقت لگاؤں، سال پورا کروں اور ہاتھ میں میرے ڈگری تمے، اور ان ڈگریوں کو یا میں دیواروں پہ سجاؤں یا ملازمت ڈھونڈوں اس کے ذریعے۔ تو یہ تعلیم شعور کا ذریعہ نہیں بنتا ہے، یہ تعلیم تہذیب اور اخلاق کا ذریعہ نہیں بنتا ہے، یہ تعلیم سنجیدگی کا ذریعہ نہیں بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے زمانے میں چاہے عصری تعلیم ہو، چاہے دینی تعلیم ہو، تعلیم کی کمی نہیں ہے، تعلیم کی فراوانی ہے، لیکن اس فراوانی کے باوجود اگر کمی ہے تو سنجیدگی کی کمی ہے، اگر کمی ہے تو شعور کی کمی ہے، کیونکہ شعور اس کے ذریعے انسان حالات کو سمجھتا ہے، واقعات کا ادراک کرتا ہے، مشکل مراحل سے نکلنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں۔ لیکن جب یہ چیزیں نہ ہو، شعور نہ ہو، تو پھر انسان جذبات کی بنیاد پر اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے، لیکن جذبات کے بنیاد پر کیے جانے والے فیصلے خیر پر منتج نہیں ہوتے ہیں، وہ فساد کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے جذباتیت خیر کے حالات پیدا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ایک واقعہ ہے، غالباً غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غالباً 1400 صحابہ کرام کا لشکر ہے۔ جب ایک اونچے ٹھیلے پر صحابہ کرام کا وہ اگلا فرد جس نے جھنڈا اٹھایا ہے وہ چڑھتے ہیں، اور وہ جذبات میں آ کر زور سے تکبیر کا نعرہ لگاتے ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سرزنش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا آپ ایک غافل، نعوذ باللہ، ایک خوابیدہ خدا کو یاد کر رہے ہو جو اس طرح چلا رہے ہو؟ کیونکہ وہ انسان کے اخلاق کو متاثر کرتا ہے، وہ انسان کے وقار کو متاثر کرتا ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں نماز کی رکعت کے حصول کے لیے بھی مسجد میں دوڑ لگانے کی اجازت نہیں، کیونکہ ایک باوقار ذات کی عبادت گاہ میں ایک باوقار انسان ایک انتہائی قدر قیمت والی عبادت میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور یہی فرد جب اس کے پیر گیلے ہو اور وضوخانے سے دوڑ لگا کر دھڑام سے گرے تو اس کا وقار کہاں ہوگا، اور جو نماز میں موجود ہے ان کی توجہ کہاں رہی گی؟ اسی لیے وقار انسان کی خاص طور پر اور زیادہ سے زیادہ مومن کے لیے وقار اہم چیز ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کے وقار کو مجروح کرے وہ مناسب نہیں ہے، اور خاص طور پر مومن کے لیے تو بالکل نامناسب ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه، کہ مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں قیل وکیف یذل نفسه، کس طرح اپنے آپ کو ذلیل کرے گا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتعرض بالبلاء ما لا یطاق، ایسے چیز سے متے لگانا جس میں آپ کی طاقت بالکل نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے حکمت اور بصیرت بتائی ہے، اور اگر ہم علم، شعور اور سنجیدگی کی بنیاد پہ حاصل کریں تو یہ ساری چیزیں ہم میں عود کر آئے گی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کی دی ہوئی روشنی کے ذریعے دیکھتا ہے، اس لیے اس سے کبھی غافل نہیں ہونا۔ لیکن اللہ کرے کہ ہم آج کے مسلمان بھی اسی درجے کے مسلمان بن سکے کہ ہم حالات کو سمجھ بھی سکے، حالات کا ادراک بھی کر سکے، اور حالات اور واقعات کی بنیاد پہ اپنے مستقبل کے فیصلے بھی کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔